السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید ناظرین. میزبان محمد مظہر قادری آپ تمام عالمی خواتین و حضرات کا اپنے دل کی گہرائیوں سے پرتپاک استقبال کرتا ہے پروگرام روحانی دعائیں میں. ناظرین، آج انشاءاللہ ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ موضوع ہے کہ نامساعی حالات میں کرنے کی دعائیں. اس موضوع پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ. اسی موضوع سے متعلق دعائیں بتائی جائیں گی. ہمارے ساتھ آج مہمان محترم مفتی مکرم مصباح الدین عمیر نقشبندی صاحب، ناظم جامع انوار العلوم ابو الحسنات تشریف فرما ہے. حضرت آپ کا استقبال ہے. مرحبا، اہلان و سہلان. تو ناظرین، آپ سے درخواست ہے جب بھی آپ مخاطب ہوں ہم سے براہ کرم اپنے ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیں اور ٹیلی فون پر ہم سے گفتگو کریں. آپ کا سوال بالکل بتا دیں، پھر اس کا جواب سننے کے لیے اپنے ٹی وی کی آواز آن کر لیں. انشاءاللہ کیسے سے کیسے حالات ہو، انسان کو اللہ کا دامن تھامے رہنا ہے. اور اللہ ہی کی ذات ہے جو سیکنڈز میں، منٹوں میں، سیکنڈز میں تہ و بالا کر دیتی ہے. دنیا کی کوئی سے کوئی سلطنت ہو، کیسی سے کیسی طاقت ہو. تو بہرحال ہمارا ایمان ہے کہ اللہ قادر ہے ہر طرح سے. انشاءاللہ اسی موضوع پر ہم بات کرتے ہیں. آج کے جو موضوع ہے اسی سے متعلق درخواست کرتے ہیں حضرت محترم سے تمہیدی کلمات پیش فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من احبہم وتبعہم باحسان اجمعین الى یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، اور ہم سے ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، نقص اموال کے ذریعے سے اور نقص ثمرات کے ذریعے سے. تو مسلمانوں کو جو آزمائشیں ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں پہلے سے بیان فرمایا کہ اے مسلمان، تم ایسی قوم ہو کہ تم کو آزمایا جائے گا. اور آزمایا کس کو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کیوں آزماتا ہے؟ جس پر اللہ تعالیٰ انعام فرمانا چاہتا ہے اسے آزماتا ہے. اور آزمائش کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ جو ایمان میں زیادہ استقامت کے ساتھ رہتا ہے اس کے ساتھ اتنی ہی سخت آزمائش ہوتی ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کے ساتھ جو اس کی آزمائش ہوتی ہے اس کا ذکر فرمایا کہ خوف کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے، بھوک کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے، نقص اموال اور نقص ثمرات کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آزمائش میں بندہ ثابت قدمی کے ساتھ رہتا ہے تو آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو اس پر رب کی طرف سے انعام ہوتا ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اپنے حبیب سے فرمایا اے حبیب آپ خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو. تو جو بندہ مصیبتوں میں صبر کرتا ہے، بھوک کی حالت میں صبر کرتا ہے، خوف کی حالت میں صبر کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے اور اپنے حبیب سے فرماتا ہے اے حبیب آپ ایسے صبر کرنے والے کو خوشخبری دے دیجئے. مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. کہ جو صبر کرنے والے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جب وہ آزمائش میں گرفتار ہوتے ہیں تو وہ نا امیدی کی طرف نہیں جاتے، مایوس نہیں ہوتے، بلکہ وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون. ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہماری پیدائش کا مقصد رب کی عبادت اور بندگی ہے، تو ہم تو اللہ کے لیے ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور پلٹ کر اسی کی طرف جائیں گے. تو ناظرین کرام، قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر آزمائش کا ذکر فرمایا. اور جب بندہ آزمائشوں میں ثابت قدمی کے ساتھ رہتا ہے تو جو اس پر رب کا انعام ہوتا ہے اس کا ذکر بھی فرمایا ہے. تو آزمائشوں میں نا امید نہ ہوں اور
کم ہمتی کا مظاہرہ نہ کریں، ہمت کے ساتھ رہیں، عزم کے ساتھ رہیں، ثابت قدم کے ساتھ بھی قدمی کے ساتھ ایمان پر اور اسلام پر رہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی صبر کرنے والوں کو اپنے دربار سے عظیم بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اور ایسے حالات میں کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں ان دعاؤں میں ایک دعا یہ ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اس دعا کو پڑھتے رہیں، اللہ سبحانہ و تعالی غیب سے مدد فرمائے گا۔ ماشاءاللہ، مشکور، جزاک اللہ۔ ناظرین آئیے چلتے ہیں اپنے کالرز کی جانب، دیکھتے ہیں کوئی کالر لائن پر موجود ہے، انہیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم۔ محترم، وعلیکم السلام، کون کہاں سے؟ جی میں اعجاز بول رہا ہوں کشمیر سے۔ اعجاز صاحب کشمیر سے، جناب فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ مفتی صاحب سے میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایسی کوئی دعا بتائیں کہ ہماری شادی کو 4 سال ہونے لگے تو ابھی تک کوئی بچہ نہیں ہے، تو اللہ آپ کی مراد پوری فرمائے۔ انشاءاللہ بتاتے ہیں، مفتی صاحب سے درخواست کرتے ہیں دعا بتائیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کشمیر سے جوائن کیا، اور دیگر کالر بھی لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ ہاں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں میرا نام زیبا ہے، میں دلی سے بات کر رہی ہوں۔ جی زیبا صاحبہ بتائیں، سوال بتائیں۔ ہاں میرے ایکچولی میں نا ایک التجا کرنا چاہتی ہوں کہ جو ابھی ہندوستان کے حالات چل رہے ہیں اور یہاں کے بہت سارے مسلم اور ہندو جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں سی اے بل کے اگینسٹ، اور وہ لوگ کافی پریشان بھی ہو رہے ہیں، تو آپ لوگوں سے التجا کہ آپ لوگ مہربانی کر کے ان لوگ کے لیے دعائیں کریں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کیا اور درخواست کی، جزاک اللہ خیر۔ اور بھی کالر لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم کون کہاں سے؟ جی میں مبشر اسلم بول رہا ہوں کشمیر سے۔ جناب فرمائیں، سوال بتائیں۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ میں مفتی صاحب سے یہ بولنا چاہتا ہوں کہ میں جب کبھی کوئی دین کی بات سنتا ہوں یا کوئی حدیث وغیرہ کہتا ہے تو اس ٹائم مجھے وہ اثر جیسا ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھوں یا میں اللہ کے قریب جاؤں، لیکن کچھ ٹائم ہوتا ہے پھر اس کے بعد جب میں پھر دنیا کے ساتھ واپس جاتا ہوں تو اس کے بعد پھر سیم وہ اللہ مطلب وہ دماغ سے ختم ہی ہو جاتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھنی ہے۔ ایسا کوئی دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی میں خوش ہوتا ہوں تو کبھی کبھی اچانک سے وہ وسوسہ جیسے آ جاتا ہے، وہ پریشانی آتی ہے، کبھی ٹھیک ہوتا ہوں نارمل، اس کے لیے کوئی دعا ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانے گا۔ اور بھی کالر لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کون کہاں سے؟ ہم مہاراشٹر سے سارا بات کر۔ بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ اپن مطلب وظیفے پڑھتے 3-4 تسبیح رہتے مطلب الگ الگ وظائف کے، تو ہر ایک کا رہتا ہے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف۔ جی اگر اپن نے شروع میں مطلب ایک بار درود شریف پڑھ لیا اور 5 جو وظائف پڑھ لیے اور بعد میں 11 بار درود شریف پڑھے تو چلے گا کیا؟ ٹھیک ہے۔ اور اپن وظائف کا مطلب دم کیا ہوا پانی ایک بوٹل میں رکھتے تو اس کے بعد مطلب اس کو پیے تو ڈائریکٹ بوٹل سے پی سکتے یا پھر الگ گلاس میں لے کر پینا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں مہاراشٹر سے جوائن کیا، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانیں گے آپ۔ اور بھی کالر لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون کہاں سے؟ عمران بول رہا ہوں نکلو سے۔ جناب فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، اس کے لیے میں کیا کروں؟ عمران صاحب کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، جی بتاتے ہیں انشاءاللہ، کاروبار کے لیے دعا بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں لکھنؤ سے جوائن کیا۔ اور بھی کالر لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ ہلو، آگے بڑھتے ہیں، ان سوالات کے جوابات لیتے ہیں۔ حضرت سے درخواست ہے کہ بھائی صاحب نے کال کیا تھا کشمیر سے، اعجاز بھائی نے، شادی ہوئے کئی سال گزر گئے ہیں، ابھی تک لاولد ہیں، ان کی یہاں اولاد ہو جائے اس کے لیے کوئی دعا بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی آپ اس دعا کو پڑھتے رہیں فرض نمازوں کے بعد، اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھیں، اول آخر ایک مرتبہ درود شریف کو ضرور شامل کر لیں۔ وہ دعا یہ ہے، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دیگر سوال یہ آیا تھا کہ زیبا صاحبہ نے دلی سے سوال کیا تھا،
कुछ दुआएं नामसाई हालात में, जो परेशान हालात में परेशान कुन लोग हैं, तो ये क्या दुआ करें अल्लाह से, और दुआ की कबूलियत के तरीक़े भी बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बहन, दुआ की कबूलियत के सिलसिले में तो ये बात जहन में रहे कि नमाज़ों के बाद जो दुआएं की जाती है वो दुआएं कबूल होती हैं, और इसके अलावा दुरूद शरीफ जिस दुआ के अंदर शामिल कर लिया जाता है वो दुआ भी कबूल हो जाती है, क्योंकि दुरूद शरीफ एक ऐसा वजीफ़ा है कि जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला रद्द नहीं फरमाता। अगर हम अपनी दुआओं में दुरूद शरीफ को भी शामिल कर लें तो दुरूद शरीफ की बरकत से दुआएं भी कबूल हो जाएंगी। तो ये दुरूद शरीफ का भी अहतमाम करें, दुआएं करते रहें नमाज़ों के बाद और कुरान मजीद की तिलावत के बाद। अब कौन सी दुआ करनी चाहिए, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका में जो दुआ मौजूद है उनमें से एक दुआ ये भी है, अल्लाहुम्मा अंता आज़ुदी व नसीरी, अल्लाहुम्मा अंता आज़ुदी व नसीरी। इस दुआ को पढ़ते रहें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फजल फरमाएगा। हज़रत इसका मतलब भी समझा दें। ऐ अल्लाह, तू ही मेरा मददगार है और तू ही मुझे हिम्मत अता फरमाने वाला है। तो ऐसे मुश्किल हालात में जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरबार में अर्ज़ करेंगे कि मौला तू ही मेरी मदद फरमाने वाला है, और दुरूद शरीफ को भी ज़रूर पढ़ेंगे, तो बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला मदद करने वाला है, वो ज़रूर मदद फरमाएगा। जी हज़रत, सवाल आया था, वो शीर असलम साहब ने कहा कि कुछ चीज़ें अल्लाह की तरफ मैं राग़िब होना चाहता हूँ और ख़ुशी भी मिलती है, लेकिन कुछ वक्फ़े में फिर गफलत हो जाती है, ऐसे हालात से बचें, इसके लिए क्या तदाबीर की जा सकती है? भाई, आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरबार में रुजू हों और कोशिश करेंगे कि नमाज़ों का अहतमाम करें और जमात के साथ नमाज़ें अदा करें। जैसा कि उन्होंने ज़िक्र भी किया है कि नमाज तो पढ़ते हैं, कोशिश तो ये होती है कि पाबंदी के साथ पढ़ते रहें, लेकिन कभी जुस्सजू हुई नमाज़ पढ़ लिए, कभी छूट जाती है। तो जब भी आप नमाज़ पढ़ें तो उसके बाद जो भी दुआएं करें उन दुआओं में इस दुआ को भी ज़रूर शामिल कर लें। तो इसकी बरकत ये होगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरबार में आपको दोबारा हाजिर होने का मौका और शरफ़ मिलेगा। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। इस दुआ को शामिल कर लें, क्योंकि ये पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर तौफ़ीक़ और हिदायत अता फरमाएगा। जी बहुत शुक्रिया हज़रत। हज़रत, सवाल आया था, सारा साहिबा ने महाराष्ट्र से सवाल किया था कि कुछ वज़ाइफ़ का विर्द करती हैं तो अव्वल आखिर दुरूद पढ़ती हैं, तो एक ही साथ पहले दुरूद पढ़ लिया जाए, फिर कई वजीफ़े पढ़ लिए जाएं, फिर दुरूद पढ़ लिया जाए, तो क्या इस तरह से पढ़ा जा सकता है? और पानी दम किया हुआ डायरेक्ट बॉटल से पी सकते हैं या अलहदा से पिया? बहन, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ ये तो पढ़ना है, लेकिन आप मुतअद्दिद वज़ाइफ़ पढ़ रही हैं तो आप अपनी सहूलत के साथ देखिए, अगर हर वजीफ़े के शुरू में और आखिर में दुरूद शरीफ का अहतमाम कर सकती हैं, ये बेहतर है। अगर इसमें दिक्कत है तो फिर आप तमाम वज़ाइफ़ पढ़िए, अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ को शामिल कर लीजिए। अभी जैसा कि हमने दुरूद शरीफ के सिलसिले में क्यों पढ़ा जाता है, वजह क्या होती है, जैसा कि अभी बयान की कि दुरूद शरीफ ऐसा वजीफ़ा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको रद्द नहीं फरमाता। दीगर वज़ाइफ़ हमारे रद्द हो सकते हैं, क्योंकि दुरूद शरीफ को अल्लाह रद्द नहीं फरमाता। तो दुरूद शरीफ भी अगर वज़ाइफ़ में शामिल कर लिया जाए तो दुरूद शरीफ की बरकत से दीगर वज़ाइफ़ भी अल्लाह ताला के दरबार में कबूल हो जाएंगे और अल्लाह ताला मदद फरमाएगा। जिस मकसद के लिए भी वजीफ़ा पढ़ा जा रहा है उसमें कामयाबी होगी। अब जो दूसरा मसला है कि वज़ाइफ़ पढ़ते हैं, पानी पर दम करते हैं, तो पानी बॉटल से पी सकते हैं या फिर गिलास में डालकर पीना बेहतर है? तो बेहतर यही है कि पानी को बोतल से गिलास में डाल लिया जाए और गिलास से फिर सुन्नत तरीक़े के मुताबिक पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह और पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह और 3 सांस में बैठकर इत्मीनान के साथ पानी पिया जाए। जज़ाकल्लाहु खैर। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा और सवालात भी एक के बाद दीगरे आते जा रहे हैं, लेकिन छोटा सा वक्फ़ा आपके हमारे दरमियान हायल है। इंशाअल्लाह छोटे से वक्फ़े के बाद दोबारा मुलाकात होगी। रुसवाई भी उसकी दहलीज तलक ले गई भी लाई भी, उसे तो देखते ही डगमगा जाते हैं कदम और फिर उस पे वो ले लेती है अंगड़ाई भी। मैं अपनी जान तक दे दूं तुम्हारे एक इशारे पर, मगर मैं इस किनारे पर, तुम हो उस किनारे पर। हजार शम्मे जली और जल के बुझ भी गई हमारे चाहने वाले, मगर नहीं आए।
سانجھی وراثت کے زیر اہتمام بارہ بنکی میں منعقدہ کل ہند مشاعرہ دیکھیے سنیچر رات 9:26 پر صرف نیوز 18 اردو پر۔ روحانی دعائیں۔ ناظرین، وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دعائیں۔ آج کا موضوع چل رہا ہے نامساعی حالات میں کی جانے والی دعائیں۔ اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ مہمان ہیں محترم مفتی مکرم مصباح الدین عمیر نقشبندی صاحب تشریف فرما ہیں، آپ کے سوالات کے جواب عطا فرما رہے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم نے کئی سوال لیے تھے، ان میں سے کئی سوال کے جواب بھی دے دیے گئے ہیں اور کچھ سوال رہ گئے ہیں، انشاءاللہ اسے بھی شامل کرتے ہیں، اور دیگر کالرز بھی لائن پر موجود ہیں، انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون کہاں سے؟ جی سری نگر سے۔ جی فرمائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے۔ میرا نام سمائرہ ہے۔ جی سمائرہ کا نام مت میرے لیے باری ہے، بالکل بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے جی، اور مغرب کے بعد ہی مجھے فندہ جیسا پڑتا ہے، گلے میں خراش جیسی ہوتی ہے۔ اللہ خیر کرے، انشاءاللہ بتاتے ہیں کیا۔ مولانا صاحب کو بولیے گا دعا میں شامل رکھیے گا انشاءاللہ، ضرور آپ بھی دعا میں شامل رکھیے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور بھی کالر لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون کہاں سے؟ میں دہلی سے بول رہا ہوں، فراز خانے سے، پرانی دہلی سے۔ جناب علی فرمائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ میری طبیعت خراب رہتی ہے، یہ بات پوچھنا تھا کہ میری کافی عمر ہو گئی ہے اور میری کڈنی ذرا سے خراب ہو گئی، اس کو چاہیے تھی کہ لوگوں کے لیے درخواست تھی مجھ سے، کیا اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے آپ کو، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ مفتی صاحب دعا کے لیے بتاتے ہیں، مفتی صاحب سے درخواست کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ طبیعت کی خرابی کے باوجود بھی آپ اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں۔ میری درخواست ہے جتنے بھی لوگ سارے عالم کے دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو، جو بھی یہاں دعا کی درخواست کرے گا، آپ سنتے ہیں تو آپ پر یہ لازم آ جاتا ہے کہ ایک مسلمان بھائی نے دعا کی درخواست کی ہے، اور مسلمان کا مسلمان پہ حق ہوتا ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے۔ تو درخواست کرتا ہوں میں سارے لوگوں سے کہ ان کی شفایابی کے لیے دعا فرمائے۔ اور بھی کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ہاں، ہماری بات کریں گی۔ جی فرمائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو، کشمیر کے ڈسٹرکٹ بارہمولہ تحصیل بونیار سے بول رہا ہوں۔ جناب فرمائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال ہے جناب، مولانا صاحب ٹی وی میں بیٹھے ہیں، میرے 4 بچے ہیں جی، میں نے ان کو ہائی ایجوکیشن دی ہے جی، لیکن اس کے بعد بھی یہ آگے نہیں چل پا رہے ہیں۔ اور دوسرا میرا ایک اور سوال ہے جی، میرے 2 سوال ہیں جی۔ دوسرا سوال ہے جناب، میری 60 ایئر ایج ہو گئی ہے، 60 ایئر جی، لیکن 60 سالوں میں میں نے ہندوستان میں یہ حالات نہیں دیکھے ہیں آج تک جی، یہاں ہندوستان میں ہندو مسلم بھائی چارے سے رہ رہے تھے جی، 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 لیکن جو آج حالات ہندوستان میں ہو رہے ہیں یہ پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ میرے 2 سوال ہیں جناب۔ جی جی جی، انشاءاللہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں بارہمولہ سے جوائن کیا، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جائیں گا۔ اور بھی کالر لائن پر موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو، ہلو، جی انشاءاللہ اس سوالات پر بات کرتے ہیں۔ سوال آیا تھا لکھنؤ سے عمران بھائی کا کہ کاروبار میں برکت نہیں ہے، کاروبار آمدنی وغیرہ میں برکت کے لیے کوئی دعا بتا دیں، کاروبار نہیں چل رہے ہیں حضرت۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی سب سے پہلے تو ہم آپ سے کہیں گے کہ نمازوں کا اہتمام کیجیے اور قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنا لیجیے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو بھی آپ کاروبار کریں وہ شریعت اسلامیہ میں بتلائے گئے طریقوں کے مطابق کریں، جائز طریقے کے مطابق کریں، ناجائز طریقے کے مطابق کاروبار نہیں کرنے چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ناجائز طریقے کے مطابق کاروبار کر رہے ہیں، لیکن جائزہ لے لیں، اچھی طرح غور کر لیں کہ کہیں میرا ایسا تو کوئی کاروبار نہیں ہے کہ جو شریعت اسلامیہ کے اصول اور قوانین سے ٹکراتا ہو، اس کا اچھی طرح آپ جائزہ لیں۔ درود شریف کو روزانہ 111 مرتبہ پڑھتے رہیں، جو درود یاد ہو پڑھ سکتے ہیں،
اگر کوئی درود خاص یاد نہ ہو تو نماز میں جو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اس درود کو روزانہ 111 مرتبہ پڑھیں، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی پریشانی کو دور فرمائے گا۔ جزاک اللہ۔ ایک سوال آیا تھا، سمیرہ صاحبہ نے سوال کیا، اور دہلی سے ایک بھائی صاحب نے سوال کیا، طبیعت کی خرابی کے سلسلے میں، جیسے گلے میں پھندا پڑ جاتا ہے یا گردے وغیرہ خراب ہو گئے ہیں، حالت کافی خراب ہے، تو طبیعت بحال ہو جائے، صحت یابی ہو جائے، اس کے لیے کوئی مجرب نسخہ بتا دیں یا کوئی دعا بتا دیں حضرت۔ اس سلسلے میں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان اسماء کا ورد کرتے رہیں، یا شافی یا لطیف یا سلام، یا شافی یا لطیف یا سلام۔ تعداد کے بارے میں بھی ہم بتلاتے ہیں، 111 مرتبہ پڑھیں، اور اوقات کے سلسلے میں بھی ذہن میں رہے کہ صبح بھی پڑھ سکتے ہیں، شام بھی پڑھ سکتے ہیں، خاص طور پر نمازوں کے بعد ان کو پڑھیں، اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور فرمائے انشاءاللہ۔ اور بھی کالرز لائن پہ موجود ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون، کہاں سے؟ جی فرمائیں، سوال بتائیں۔ ہلو جی سوال بتائیے۔ جی میرا سوال، میں کشمیر سے بول رہا ہوں جناب، بتائیے سوال بتائیے۔ جی ایکچولی کل بھی ہم نے ایک سوال کیا تھا آپ سے، میں کشمیر سے بول رہا ہوں جی۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر ٹھنڈی کا موسم بہت ہوتا ہے جی، تو اگر مطلب یہاں پر مطلب بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پانی گرم کرنے کے لیے جس بجلی کا وہ استعمال کرتے ہیں وہ غیر قانونی مطلب طریقے سے کرتے ہیں، مطلب میٹر کے ذریعے نہیں، میٹر کو بائی پاس کر کے وہ بجلی کا استعمال کرتے ہیں، اور اس پانی سے، اس بجلی سے وہ پانی گرم کرتے ہیں۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں مولانا صاحب سے کہ اگر اس پانی سے ہم وضو کریں گے یا غسل کریں گے، کیا ہماری نماز جائز ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ بہتر، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کون، کہاں سے؟ ارے ہمارے لڑکے کا رشتہ نہیں ہو پاتا ہے، دیکھنے جاتے ہیں رشتہ کٹ جاتا ہے۔ اللہ خیر کرے۔ جی بتائیے۔ لڑکے کا رشتہ ہو جائے، اس کے لیے دعا بتائی جائے گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ ہلو ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں محترم کون، کہاں سے؟ بتائیے سوال بتائیے۔ ہم تلنگانہ سے بات کر رہے ہیں۔ کہاں سے؟ تلنگانہ سے، کھمم ضلع سے۔ تلنگانہ کھمم ضلع، ٹھیک ہے، بتائیے سوال بتائیے۔ ہماری بیوی بہت پریشان ہے، وہ ہاتھ پانا نہیں اٹھ رہے، بہت تنگ کر رہی جی، پھر بولیے، وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا میں۔ بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی کچھ دیر پہلے دعا بتائی گئی ہے، پھر بھی انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کے لیے کیا دعا بہتر ہو سکتی ہے آپ کی اہلیہ کے لیے۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں کھمم سے جوائن کیا۔ اور بھی کالر لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہمارا سوال ہے، جی ہم مہاراشٹر سے بول رہے ہیں۔ ہاں ہاں بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سیما ہے، میرا نام سیما ہے۔ جی بتائیں، سوال بتائیں۔ ہماری بھی طبیعت بہت خراب رہتی، ہمیشہ بے چینی رہتی جی، اور میری لڑکی بھی 7ویں کلاس میں جا رہی ہے ابھی جی، اور میری لڑکی شیفا۔ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں، کامیاب ہو جائے، اچھی پڑھائی آ جائے ان کو انشاءاللہ، اس کے لیے دعا کیا ہوگی بتائیں گے۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ مولانا صاحب سے درخواست کرتے ہیں سوالات کے جواب عطا فرمائیں حضرت۔ سوال میں اور سوال آگے ہیں جو صحت سے متعلق بھی ہیں، اور بھائی نے سوال کیا تھا بارہمولہ سے، 4 بچے ہیں، ان کو ہائی ایجوکیشن انہوں نے دیا، لیکن ایجوکیشن کے باوجود بھی بچے کامیاب نہیں ہو پائے، یا جو منزل پہ پہنچنا تھا یا کاروبار وغیرہ سے مراد ہوگی، ہو سکتا ہے بچوں کی کامیابی کے لیے اور ماں باپ کے دلوں کے سکون اور اطمینان کے لیے کوئی دعا ہو تو بتا دیں حضرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کے اگر فرزندان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو ان سے کہنا چاہیں گے کہ وہ نمازوں کا اہتمام کریں، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں، بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں،
اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں رجوع ہوں. نمازوں کا تو اہتمام کرنا ہی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں نمازوں کے بعد دعا کریں کہ اے اللہ ہمارے لیے جو بہتر کاروبار ہے, تجارت ہے یا پھر حلال رزق ہے وہ ہمارے حق میں عطا فرما. تو نمازوں کے بعد ان سے کہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں دعا کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور ان کے لیے جو بہتر ہے رزق کے سلسلے میں اور ان کے فیوچر کے سلسلے میں وہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ. بھائی نے سوال کیا تھا کشمیر سے, عبادت ہو یا اور کوئی چیز ہو, جو بھی ہو, نماز ہو یا اور بھی دیگر چیزیں ہیں, تو جائز طریقے استعمال کر کے انسان اپنی زندگی گزارتا ہے, چاہے الیکٹریسٹی ہو یا اور بھی جو بھی چیزیں ہیں. تو کیا ان سب چیزوں کے ناجائز استعمال کے باوجود بھی جو عبادات کی جاتی ہیں کیا وہ قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ حضرت بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بھائی, ناجائز طریقے سے اگر یہ کام کیا جائے, گو کہ غیر قانونی طریقے سے اگر اس چیز کا حاصل کرنا, یہ تو شریعت اسلامیہ نے بھی منع کیا ہے, لیکن اگر کوئی اس طریقے سے یہ کام کرتے ہوئے نماز ادا کرتا ہے, یعنی عبادت تو کر رہا ہے لیکن جن وسائل کو وہ اختیار کیا ہوا ہے وہ وسائل غیر قانونی بھی ہیں اور شریعت اسلامیہ کی روح سے نامناسب بھی ہیں, اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اب اس کے بعد انہوں نے عبادت کی ہے تو ان کی عبادت تو ادا ہو جائے گی, لیکن جو انہوں نے وہ غلط کام کیا ہے اس کام پر ان کو گناہ ملے گا. تو اس ایسی صورت میں ہم کہنا چاہتے ہیں کہ عبادت کر رہے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں, اس کی بندگی کر رہے ہیں, لیکن ایسا کوئی طریقہ اختیار نہ کریں جو نامناسب ہو, شریعت اسلامیہ کی نظر میں مکروہ اور ناپسندیدہ ہو. اس طریقے کو ترک کر دیں اور جو مناسب اور حلال طریقہ ہے اس کو اختیار کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں رجوع ہوں. جی بہت شکریہ حضرت. سوال آیا تھا اور بھی کہ بیوی کی طبیعت خراب رہتی ہے, ہاتھ پیر نہیں اٹھتے ہیں, یہ کہا بھائی اب نے سوال کیا تھا کھمم سے. اور ایک سوال سیما صاحبہ نے سوال مہاراشٹر سے کیا تھا کہ طبیعت بہت خراب رہتی ہے اور ان کی لڑکی ہے جس کا نام شفا ہے, وہ پڑھائی لکھائی میں 7ویں جماعت میں جا رہی ہے, اس کا حافظہ تیز ہو, پڑھائی میں کامیابی ہو اور بھی دیگر امور میں دنیا میں کامیابیوں سے اللہ ہمکنار فرمائے. اس کے لیے کوئی دعا بتائیں حضرت. بیماری کے سلسلے میں جو 2 سوال آئے ہیں ان کے جواب میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ جب بھی وہ نماز سے فارغ ہوں دیگر دعاؤں کے ساتھ اس دعا کو بھی شامل کر لیں. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدنیا والآخرہ. دوسرا سوال جو ہے کہ ان کی لڑکی 7ویں جماعت میں جا رہی ہے تو حافظے کے لیے اور پڑھائی میں آسانی کے لیے ان کے ہم یہ دعا کہنا چاہیں گے کہ وہ جب بھی اسٹڈی کرنے کے لیے بیٹھے, تعلیم حاصل کرنا چاہے تو اس سے قبل قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو پڑھ لے. سنقرئک فلا تنسى, سنقرئک فلا تنسى. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے گا. جی حضرت, ایک سوال آیا تھا, ماں نے کال کیا تھا کہ لڑکے کا رشتہ ہو نہیں پا رہا ہے, وجوہات جو بھی ہو, تو رشتہ جڑ جائے یا اسی ماں کا نہیں اور بھی مائیں جو بیٹھی ہیں, جو بہنیں بیٹھی ہیں جن کا رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے, سب لڑکیوں کا لڑکوں کا رشتہ ہو جائے. اس کے لیے ہر ماں باپ کو, ہر لڑکے اور لڑکی کو اپنے رشتے کے لیے کیا دعا کیا عبادت کرنی چاہیے بتائیں. اس سلسلے میں تمام لوگوں سے جو اس سلسلے میں ان کا سوال ہے رشتوں کے سلسلے میں, جیسا کہ ہمارے محترم جناب مظہر صاحب نے ذکر کیا ہے, قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کا ورد کرتے رہیں. 11 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں ہر نماز کے بعد, اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف ضرور شامل کر لیں. بہتر تو یہ ہوگا کہ جس کو رشتہ مطلوب ہے, خواہ لڑکا ہو یا لڑکی, وہ اس دعا کو پڑھیں. اگر وہ نہیں پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ان کی نیت سے ان کے والدین بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں. وہ دعا یہ ہے, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. جی حضرت بہت شکریہ. اور بھی مزید انشاءاللہ سوالات کیے جائیں گے. ناظرین, آپ کے سوالات کا ہمیں بہر کیف انتظار رہے گا. ایک چھوٹا سا وقفہ آپ کے ہمارے درمیان حائل ہے. انشاءاللہ اس وقفے کے بعد آپ اور ہم ساتھ ساتھ ہوں گے. روحانی دعائیں. شہر بسانے کی امیدیں اب ان سے کرنی ہوں گی,
وہ جو کل تک شہروں شہروں آگ لگایا کرتے بجھنے نہ دو چراغ وفا، جاگتے رہو، پاگل ہوئی ہے اب کے ہوا، جاگتے رہو۔ سارا بدن عجیب سی خوشبو سے بھر گیا، شاید تیرا خیال حدوں سے گزر گیا۔ یہ مانتا ہوں میں دولت نہیں کما پایا۔ اب میں ایسی فالتو اڑان نہیں بھرتا ہوں، میں خود اپنی کبوتری کو واٹس اپ کرتا ہوں۔ پہلے تو پیاز کاٹ کے آتے تھے آنکھ میں، اب تو اسے خرید کے آنسو نکل پڑے۔ کیا کہا؟ اب بھی مجھے دل میں بسا رکھا ہے، چھوڑیے چھوڑیے ان باتوں میں کیا رکھا ہے۔ ارے واہ! یہ کربلا کی زمین ہے، اسے سلام کرو، یہاں زمین سے پتھر بھی نم نکلتے ہیں۔ کیا کہنا ہے؟ ایک پل تجھ بن گزرنا ہے کٹھن، زندگی کیسے گزاری جائے گی۔ سانجھی وراثت کے زیر اہتمام بارہ بنکی میں منعقدہ کل ہند مشاعرہ دیکھیے سنیچر رات 9:26 پر صرف نیوز 18 اردو پر۔ روحانی دعائیں۔ ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دعائیں، اور آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں نامساعی حالات میں کی جانے والی دعائیں، اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ مفتی مکرم مصباح الدین عمیر نقشبندی صاحب تشریف فرما ہیں، آپ کے سوالات کے جوابات اور دعائیں عطا فرما رہے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے کچھ باتیں ہو رہی تھی طبیعت سے متعلق، اور بھی کئی کالرز لائن پر موجود ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ دیکھتے ہیں کون لائن پر ہے۔ السلام علیکم۔ حبیب الرحمان، میں چنئی سے تمل ناڈو سے بات کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون کہاں سے؟ تمل ناڈو سے چنئی سے بات کر رہے ہیں۔ جناب فرمائیں، سوال بتائیں۔ جی کبھی نہیں، آپ جمعہ کی نماز ہماری چھوڑیے، اسے کیا پڑھنا ہے؟ جمعہ کی نماز؟ نہیں، جمعہ کی نماز بچے کی اسکول بنانا ہے، ٹمبو جمعہ کی نماز چھوڑیے ہماری۔ چھوٹ گئی ہے؟ ہاں چھوٹ گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بتا دیں۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا چنئی سے۔ انشاءاللہ اگلے کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون کہاں سے؟ جی ہم کانپور سے سونی بول رہے ہیں۔ جی فرمائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ ارے ہم کہنا تھا، بھائی کے ہمارے رشتے آتے ہیں، پسند کر جاتے ہیں، اور پھر جا کے فون آتا ہے کہ مطلب یہ انکار کرنے پسند آیا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دوبارہ سوال دہرائیے۔ جی مطلب بھائی کے ہمارے رشتے آتے ہیں، پسند کر جاتے ہیں، دیکھ اچھا، جاتے ہیں، رشتے پھر نہیں، جاتے ہیں پکے نہیں ہو رہے ہیں رشتے؟ جی پکے نہیں ہو رہے، پھر جا کے انکار کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے اور ہیں۔ میری بیٹی کو غصہ بہت آتا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے مولانا پڑھنے کے لیے۔ بیٹی کا کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹی کا مطلب کہ غصہ اس کو بہت آتا ہے، غصہ آتا ہے بیٹی کو؟ تو کہیں گے بیٹا پارا پڑھ رہا، جمعے کے دن اس کا کہا پڑھ لو، پڑھ لیں گے، نہیں پڑھی مگر۔ اچھا جی، غصہ دور ہو جائے اس کے لیے کوئی دعا بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ دعا بتائیے اس کے لیے، نام اس کا بتائیے، سائمہ نام کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانے گا۔ اور بھی کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو ہیلو جی محترم، کون کہاں سے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بتائیں سوال بتائیں۔ میں اشتیاق بول رہا ہوں دلی سے۔ جناب فرمائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ سر یہ سوال میرا یہ ہے، تھوڑا وتر کی نماز کے مطلب سلسلے سے سوال ہے میرا۔ جی یہ مطلب وتر کی نماز جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، مطلب 3 رکعت پڑھتے ہیں نا، تو 2 رکعت میں نا بیٹھتے ہیں، اس کے بعد اڑ جاتے ہیں، سمجھے؟ جی اور پھر 1 رکعت مکمل کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ جو ہے نا اس پر سوال اٹھا رہے ہیں، وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایسے نہیں پایا جاتا ہے، جی تو آپ جو ہے نا ایسے نہ پڑھے۔ تو میں بس حضرت سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا صحیح طریقہ ہے، وہ جو 2 سلام پہ، یا پھر یہ والا صحیح ہے، مطلب ثابت کون سا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ مجھے بس بتاتے۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانے گا۔ اور بھی کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی محترم، کون کہاں سے؟ عبد السید کلیم بول رہا ہوں، چھندواڑہ مدھیہ پردیش سے۔ جناب فرمائیں، سوال بتائیں۔
जी मेरा सवाल है कि जालिम की जुल्म सितम से बचने के लिए आज के मौजूदा दौर में हमें क्या दुआ पढ़नी चाहिए जिससे जुल्म सितम से बचें? दूसरा मेरी एक गुजारिश है, आपके जो प्रोग्राम है, जो बेहतरीन प्रोग्राम, ये लाइव टेलीकास्टिंग होता है, इसको दूसरे दिन अगर नष्ट किया जाए रिकॉर्डिंग, तो उसके लिए हम लोग सब सुनने वालों के लिए और जो क्वेश्चन करते हैं उसके उनके लिए फिर दोबारा सुनने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जिसमें हम लोग और भी अच्छे तरीके से उसको सुन के और लिख भी सकते हैं। जी जी बेहतर, आपकी दरख्वास्त अरबाब इख्तिदार ने सुन ली है, इंशाअल्लाह इस पर अमल आवारी होगी। बेहद शुक्रिया आपने हमें कॉल किया, इंशाअल्लाह आपने जो सवाल किया है उसका जवाब दिया जाएगा। और भी कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरमाएं क्या सवाल है आपका? जी मैं बिहार से बात कर रहा हूँ। बताएं, मेरा नाम हुआ। सवाल ये है, सुन रहे सर? जी जी सुन रहे हैं, बताइए। सवाल ये है कि सर मैं एक लड़की से जो है ना मोहब्बत करता था जी, और बीच में आके मैं उसको मैंने शायद करना चाहता हूँ, क्योंकि उसके ख्यालात मेरे दिल में आते रहता है, तो उसके लिए कोई दुआ है? ठीक, बताते। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। दीगर कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? जी जी मेरा नाम निखत है, मैं लखनऊ से बोल रही हूँ जी। मेरा ये दुआ करनी है कि मतलब मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाए जी, और मतलब कुछ बन जाए, और आजकल के हालात को देखते हुए दुआ करवानी है कि अल्लाह ताला इन लोग के दिलों को नेक हिदायत दे और अपनी गलती को समझे, इनके दिल दिमाग में ये आए कि हाँ हम गलत हैं। अल्लाह ताला ऐसी कोई दुआ करिए कि इन लोग के दिमाग फिर जाए, ये नेक हिदायत नेक रास्ते पे आ जाएं ये लोग। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी बस मेरे बच्चों के लिए खूब अच्छी से दुआ करते हैं। मेरे हस्बैंड के लिए दुआ करनी है कि बहुत परेशान रहते हैं, तो मतलब अल्लाह आसान फरमाए, आपकी परेशानियां दूर फरमाए। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। बेहद शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और भी कॉलर लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहतरम, कौन कहाँ से? मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ, मोहम्मद सुल्तान। जनाब फरमाएं क्या सवाल है आपका? मौलवी साहब से बात करनी थी। मौलवी साहब से बात कीजिएगा, सवाल तो बताइएगा। हमें इरादा था ये उम्रा पर जाने का। जी अल्लाह मुबारक। मौलवी साहब से पूछना था कि कौन सा मसनून दुआ रहेगा जो वहाँ हम करेंगे, उसके लिए कौन सी कोई मसनून सी दुआ बताइए। जी देखते रहिए प्रोग्राम, इंशाल्लाह अभी बताते हैं मौलवी साहब आपको इसका क्या करना है आपको। बहुत शुक्रिया आपने हमें कश्मीर से ज्वाइन किया। इंशाल्लाह आपके सवाल के जवाब जानेगा। हज़रत से दरख्वास्त है इन सवालात के जवाब अता फरमाए। तबीयत की खराबी से मुताल्लिक़ बात तो है ही है, और दूसरा एक सवाल आया था जुमा की नमाज छूट जाए तो फिर इसका क्या किया जाए, कैसे इसकी अदायगी हो, क्या दुआ क्या करी जाए, और रिश्ते पक्के हो जाएं इसके लिए क्या दुआ पढ़ी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमा की नमाज के सिलसिले में अहादीस मुबारका में बहुत ताकीद आई है, दीगर फ़र्ज़ नमाज़ों की बनिस्बत ज़्यादा ताकीद जुमा के सिलसिले में आई है। तो हम आपसे भी कहना चाहेंगे जिन्होंने सवाल किया है, और दीगर नाज़रीन से भी कहना चाहेंगे कि जुमा की नमाज की अदायगी के सिलसिले में गफलत न करें, कोताही न करें, तसाहुल न बरतें, एहतिमाम करें, पहले से तैयार होकर मस्जिद पहुँच जाएँ और जमात के साथ एहतिमाम के साथ जुमा की नमाज अदा करें। बहुत अफसोस की बात है कि जुमा की नमाज छूट गई है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। अब हो चुका है, जुमा की नमाज छूट गई है, तो इस सिलसिले में क्या करें? तो जुमा की नमाज के सिलसिले में जो शरीयत इस्लामिया ने क़ज़ा मुक़र्रर की है वो ज़ुहर की नमाज क़ज़ा मुक़र्रर की है। अगर किसी की जुमा की नमाज छूट जाए तो पहले देखना चाहिए, शहर के मुख्तलिफ़ मसाजिद में वक्त के मुख्तलिफ़ औक़ात होते हैं, कहीं पर 1 बजे, कहीं 1:15 बजे, कहीं 1:30 बजे, कहीं 1:45 बजे। मसाजिद भी मुख्तलिफ़ हैं तो औक़ात भी मुख्तलिफ़ होते हैं। एक मस्जिद में छूट गई तो अपने घर से थोड़ा दूर वाली जहाँ पर नमाज ताख़ीर से है वहाँ जाकर नमाज अदा करें। गफलत इतनी हो गई कि नमाज चली ही गई, छूट गई, अदा न कर सके, तो अब उस सिलसिले में ज़ुहर की नमाज अदा करें।
جمعہ کے سلسلے میں ظہر کی نماز ادا کریں. جمعہ کی فرض چھوٹ گئی ہے تو جمعہ کی نماز تو 2 رکعت ہے اور ظہر کی 4 رکعت ہے. اب جمعہ چھوٹ گئی ہے تو اس کے بدلے میں ظہر کی نماز ادا کر لیں. حضرت بہن صاحبہ نے سوال کیا تھا، رشتے بھائی کے پکے نہیں ہوتے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور ان کی بیٹی ہیں جس کو غصہ بہت آتا ہے، غصہ دور ہو جائے اس کے لیے، سمیرہ نام ہے ان کا، تو دعا فرما دیں اور دعا بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رشتوں کے سلسلے میں تو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ ہے جو 20ویں پارے میں ہے اس کو پڑھیں، نمازوں کے بعد پڑھیں اور صبح اور شام اس کا ورد جاری رکھیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی بہترین رشتے عطا فرمائیں گے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اور اس کے ساتھ ساتھ اس آیت مبارکہ کو بھی پڑھیں. ومن کل شیء خلقنا زوجین، ومن کل شیء خلقنا زوجین. اور اس کے علاوہ دوسرا سوال، بیٹی ہیں انہیں غصہ بہت آتا ہے، غصہ دور ہو جائے اور یہ کامیاب ہو جائیں، اس کے لیے کوئی دعا بتا دیں. جب بھی غصہ آئے تو شریعت اسلامیہ نے جو احادیث شریفہ کی روشنی میں طریقہ بتلایا ہے اس کو دور کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے ہوں تو لیٹ جائیں، لیٹے ہوئے ہوں جس کروٹ پر ہوں کروٹ تبدیل کر لیں. اور غصہ آتا ہے تو پانی پینا چاہیے کیونکہ غصہ آگ کی وجہ سے ہوتا ہے اور آگ کو پانی بجھاتا ہے. اس سلسلے میں تو پانی پئیں، جب بھی غصہ آ جائے غصہ ختم ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو بھی پڑھ لیں. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. جی حضرت وطر کی نماز کا طریقہ تو بہت جو بھی ہے مختصر بتا دیں. 2 سلام سے پڑھی جائے یا 1 سلام سے پڑھی جائے؟ بھائی جاننا چاہتے ہیں سنت طریقہ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقہاء احناف نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو طریقہ بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ وطر کی نماز 1 سلام سے ادا کی جائے. جی ہاں حضرت. اور اس سوال آیا تھا آج کا جو موضوع ہے نامسائی حالات سے متعلق، سوال یہی ہے، بہن صاحبہ نے سوال کیا تھا کہ ظالموں کے ظلم سے بچنے کے لیے کیا دعا پڑھی جائے؟ اللہ ان کو ہدایت دے دے اس کے لیے کوئی دعا پڑھی جائے یا انہیں نیست و نابود کر دے، یا کیا دعا پڑھی جائے؟ ان آیات کے حوالے سے اللہ بصیر بالعباد، اور دوسرا جو ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، اور الیس اللہ بکاف عبدہ. ان 3 آیات کے مد نظر کوئی جامع دعا بتا دیں انشاءاللہ، اور اطمینان بخش کوئی بات بتا دیں حضرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کل جو حالات پیش آ رہے ہیں اس سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں بندوں کو رجوع ہونا چاہیے کیونکہ یہ آزمائش ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور آزمایا اسے جاتا ہے جس پر انعام کرنا مقصود ہوتا ہے، اور آزمایا اسے جاتا ہے جو دین میں مضبوط ہوتا ہے. جو جس قدر مضبوط ہو استقامت کے ساتھ رہے آزمائش بھی اتنی سخت ہوتی ہے. تو ایسے حالات میں بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں رجوع ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے رشتے کو اور تعلق کو مزید مستحکم کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ اور تعلق منقطع ہونے نہ دے. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ سبحانہ و تعالی احکم الحاکمین نہیں ہے. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کو دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالی دیکھ رہا ہے ہم مسلمانوں کی حالت کو، ہم کس کن حالات سے دوچار ہوتے جا رہے ہیں، کیسے نامسائی حالات میں ہم گرے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے. اللہ تعالیٰ بصیر ہے، خبیر ہے، علیم ہے، وہ تو جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے، واقف ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں رجوع ہوں اور کثرت کے ساتھ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کو مزید مستحکم کریں. کیونکہ دنیا کے جو بھی رشتے ہیں وہ سب کے سب منقطع ہونے والے ہیں، لیکن بندے کا جو خدا و رسول سے رشتہ ہے وہ رشتہ منقطع ہونے والا نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے اس ہدایت کے مطابق صبر کے ساتھ رہیں اور نماز کا اہتمام کریں. جیسا کہ ارشاد الہی ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے مدد چاہو اور نماز سے مدد چاہو. تو صبر اور نماز کا اہتمام کریں، صبر کے ساتھ رہیں اور کوئی ایسا کام نہ کرے جو شریعت اسلامیہ سے ٹکراتا ہو، اور کوئی ایسی حرکت نہ کریں جو قانون کے خلاف
ورزی کے دائرے میں آتی ہو تو قانون کی خلاف ورزی بھی نہ کریں، شریعت اسلامیہ کے خلاف بھی کوئی کام نہ کریں، شریعت اسلامیہ کے حدود میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں رجوع ہوں، استغفار کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ شکریہ حضرت۔ ناظرین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں گے۔ روحانی دعائیں۔ کبوتر بولا ہے آدی کالین یگ کے دیوداس، اس یگ میں بھی چٹھیوں سے آس۔ اب میں ایسی فالتو اڑان نہیں بھرتا ہوں، میں خود اپنی کبوتری کو واٹس اپ کرتا ہوں۔ پہلے تو پیاز کاٹ کے آتے تھے آنکھ میں، اب تو اسے خرید کے آنسو نکل پڑے۔ کیا کہا؟ اب بھی مجھے دل میں بسا رکھا ہے، چھوڑیے چھوڑیے ان باتوں میں کیا رکھا ہے۔ ارے واہ! یہ کربلا کی زمین ہے، اسے سلام کرو، یہاں زمین سے پتھر بھی نم نکلتے ہیں۔ کیا کہنا ہے؟ ایک پل تجھ بن گزرنا ہے کٹھن، زندگی کیسے گزاری جائے گی۔ سانجھی وراثت کے زیر اہتمام بارہ بنکی میں منعقدہ کل ہند مشاعرہ دیکھیے سنیچر رات 9:26 پر صرف نیوز 18 اردو پر۔ روحانی دعائیں۔ ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دعائیں، اور ہم سوالات ابھی اور شامل نہیں کر سکتے، انشاءاللہ ان سوالات کو جو پہلے لیا ہے ان پر ہم بات کریں گے۔ بھائی صاحب کا سوال آیا تھا، کسی سے محبت کرتے ہیں اور ان سے رشتہ چاہتے ہیں، تو اس کے لیے حضرت کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس سے بھی محبت کریں، محبت شریعت اسلامی سے نہیں ٹکرانی چاہیے، اور محبت شادی کے بعد ہوتی ہے، شادی سے پہلے کسی سے بھی محبت نہیں کرنی چاہیے۔ جس سے بھی آپ محبت کرتے ہیں، جس لڑکی کا بھی ذکر کر رہے ہیں، وہ تو آپ کے لیے نامناسب ہے اس کے ساتھ محبت کرنا۔ محبت کا تعلق جو ہے وہ شادی کے بعد ہوتا ہے، تو شادی سے پہلے محبت نہ کریں۔ محبت کرتے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں رجوع ہو کہ اے اللہ اس کی محبت کو میرے دل سے نکال دے، تاکہ میں تیری نافرمانی نہ کر بیٹھوں، جس کی وجہ سے میں تیرے عذاب میں گرفتار نہ ہوں۔ تو محبت اپنے دل سے نکال دیں۔ محبت ان سے کریں جن سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ سے محبت کریں، اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور جن بزرگان دین نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبتوں کو بانٹا ہے ان بزرگوں سے محبت کریں، اور اس کے علاوہ ناجائز محبتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں رجوع ہوں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل ہو سکے۔ جی حضرت بہت شکریہ۔ سوال ایک آیا تھا لکھنؤ سے، بچے پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں، پڑھ رہے ہیں، اور ایک سوال یہ آیا تھا کہ حالات کے لیے جو حالات ہیں آج کل سارے عالم میں جو حالات ہیں، جو مسائل ہیں ان کے لیے، تو کیا دعا پڑھی جا سکتی ہے؟ یہ وہ جو لوگ جو ظلم کر رہے ہیں، حالات جو بگاڑ رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جو وعیدیں بتائی ہے یا ان کے جو معاملات ہوں گے، تو مومنین کو اس کی خوشخبری یا بشارت کیا دیتا ہے اللہ، اور اللہ کیسے پنچ کرتا ہے جو ظلم کرتے ہیں ان پر؟ حضرت بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں جہاں جہاں پر بھی ظلم کے حوالے سے بیان فرمایا، اس کی سخت مذمت بیان فرمائی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبھی بھی ظالم کو پسند نہیں کیا اور نہ اس کے ظلم کو پسند کیا۔ نہ ظلم کرنے والے کو خدا پسند کرتا ہے، نہ اس کے ظلم کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں یہ بات بیان فرمائی کہ کسی پر ظلم نہ کرو، اور حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ تو ظلم کے بارے میں یہ فرماتے ہیں، لا تظلموا احدا ولو بسوء ظنکم، تم ظلم نہ کرو اگرچہ وہ بدگمانی کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو۔ تو کسی کے تعلق سے بدگمانی کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ اب یہاں پر تو بدگمانی کی بات ہی نہیں ہے، بلکہ باضابطہ عملی طور پر ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ ظلم سے منع کرتی ہے۔ اور جو بھی ظلم کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے لیے
خطرناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ میں ڈالے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو سخت عذاب میں مبتلا فرمائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو ظلم کرنا چھوڑ دیں, ظالموں کا ساتھ چھوڑ دیں. کسی پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے. مسلمان ہی آپس میں ظلم کی بات نہیں ہے, بلکہ شریعت اسلامیہ نے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں یہاں تک بتلایا کہ تم کسی غیر لوگوں پر بھی ظلم نہ کرو. آپ کے سامنے ایک بات عرض کرتا ہوں. فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. مکہ میں وہ لوگ کیا نہیں تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا, تکلیفیں پہنچائی, اس قدر ستایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن عزیز مکہ مکرمہ کو, جہاں سرکار کی ولادت ہوئی, جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے 40 سال رہے, جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد 13 سال, جملہ 53 سال کا قیام مکہ مکرمہ میں رہا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا, تکلیفیں پہنچائی گئیں, پتھر برسائے گئے, اور صحابہ اور اہل بیت کو بھی ستایا گیا, ان پر ظلم کیا گیا, یہاں تک کہ انہوں نے صبر کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے, اے حبیب آپ ہجرت فرمائیے. سرکار مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کیے, صحابہ کرام اور اہل بیت بھی ہجرت کیے. جب فتح اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی, مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے, تو وہ لوگ نگاہوں کے سامنے آ گئے جنہوں نے ظلم کیا تھا, جو راہ میں کانٹے بچھائے تھے, جو پتھر برسائے تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیا, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا. سرکار پوچھتے ہیں تم مجھ سے کس بات کی امید رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ کریم ہیں اور کرم کرنے والے کے شہزادے ہیں. گو کہ ہم آپ پر ظلم کیے ہیں, لیکن ہم آپ سے ظلم کی امید نہیں رکھتے, ہم تو کرم کی امید رکھتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے, الیوم یوم المرحمہ, کہ آج کا دن تو رحمت کرنے کا دن ہے. اذهبوا فانتم الطلقاء, جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو, تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تم نے ہمارے ساتھ ظلم کیا, لیکن ہم مسلمان ایسی قوم ہیں کہ ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیں گے. جیسا کہ بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ تم ہماری راہ میں کانٹے بچھاتے ہو تو ہم تمہارے راہ میں پھول کو بچھائیں گے. تو کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. ظلم کو اللہ سبحانہ و تعالی سخت ناپسند فرماتا ہے, اور ظلم کرنے والوں سے اللہ سبحانہ و تعالی ناراض ہوتا ہے. اور جب بھی ظلم کیا جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کو جلال آتا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالی عذاب نازل فرماتا ہے. تو کیا کہتا ہے اللہ اس سلسلے میں, وہ آیت پنچنگ کر دیں. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر فرمایا ہے کہ ظلم سے بچو, اللہ سبحانہ و تعالی عذاب کو نازل فرمائے گا. جیسا کہ ارشاد مبارک ہے, والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید, جو مکر کرتے ہیں, برائی کو پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں مکر کے ذریعے سے, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اولئک لہم عذاب شدید, ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. عذاب تو سخت ہوتا ہے, اس سے اذیت ہوتی ہے, لیکن عذاب بھی ایسا ہے کہ وہ انتہائی سخت ہے. عذاب سختی کو ہی کہتے ہیں, لیکن وہ عذاب مزید سخت ہے. اس کی سختی کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شدید کا لفظ استعمال فرمایا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے, اور جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہے ان مظلوموں کی مدد فرمائے, اور ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے. وہ مکر اللہ و یبور کے سلسلے میں کیا کہا جاتا ہے؟ مکر نہیں کرنا چاہیے. مکر کے سلسلے میں جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مکر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا, کہ کسی کے تعلق سے مکر کیا جائے, ان کو ستایا جائے, سخت پریشان کیا جائے. اور جب بھی مکر کیا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ضرور عذاب میں مبتلا فرماتا ہے. حضرت ایک سوال, یہ عمرہ پر جانا چاہتے ہیں, اس کے لیے کوئی دعا بتا دیں, یا عمرہ پہ جانے کے بعد میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہاں اس سے متعلق سوال آیا تھا, وہ بتا دیں. عمرے کے لیے آپ جانا چاہتے ہیں, کاروائی کر رہے ہیں, تو کاروائی کیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور تمام مسلمان بھائیوں کو, بہنوں کو اپنے دربار کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے, حج بیت اللہ اور زیارت روضہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت سے مالا مال فرمائے. اب جب آپ عمرے کو جائیں گے تو وہاں پر جو دعائیں پڑھنی چاہیے, بڑی طویل دعائیں ہیں, وقت ہمارا بالکل مختصر ہے, وہ تمام دعائیں یہاں بیان نہیں کی جا سکتی ہیں. آپ دیکھیے بازار میں بک اسٹالز پر آپ کو کتابیں مل جائیں گی جس کے اندر عمرے کے درمیان, جیسا کہ طواف کے دوران اور صفا مروہ کی سعی کے دوران جو دعائیں پڑھنی چاہیے وہ دعائیں موجود ہیں, پڑھتے رہیں. اور ایک ایسی جامع دعا ہم آپ کو بتلاتے ہیں کہ آپ اگر اس دعا کو پڑھیں گے تمام دعائیں اس کے اندر شامل ہو جائیں گی. جب بھی آپ عمرے کو جائیں, حج کو جائیں, جو معصور اور مسنون دعائیں بتلائی گئی ہیں
ان کا تو اہتمام کریں، ساتھ ہی ساتھ درود شریف کو پڑھیں. درود شریف یہ تمام دعاؤں کو جمع کرنے والی دعا ہے. جی حضرت بہت شکریہ. اور ایک جو مومنین کے لیے خوشخبری اللہ تعالیٰ دیتا ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، یہ آیت کا مختصر سا بیان کرتے ہیں اور انشاءاللہ رخصت لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں فرمایا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ رنجیدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی بلند قوم ہو، اللہ تعالیٰ نے جن کو بلند کیا ہو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. تو مومن ایسی قوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہا ہے رنجیدہ ہونے کی بات نہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. رنجیدہ ہوتے ہیں، رنجیدہ نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے. اگر تم مومن قوم ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو بلندی عطا فرمایا ہے اور تم کو کامیابی عطا فرمائے گا. تو حاضرین ناظرین محترم، ہم کو قرآن مجید کی ان مقدس آیات بینات سے یہ درس اور سبق ملتا ہے کہ رنجیدہ نہ ہو. یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ چند روزہ دنیا ہے. یہ دنیا کی چمک دھمک کو دیکھ کر غفلت میں نہ رہیں، اور دنیا میں اگر ناکام ہو جائیں تو مایوس نہ ہوں، کیونکہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. یہاں پر اس کو تکلیفیں پہنچائی جائیں گی، لیکن اگر ان تکالیف پر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. وہاں پر تمام چیزیں اس کو مہیا رہیں گی، وہ جس چیز کو چاہے گا. میوہ جات ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی نعمتیں ہیں کہ کبھی آنکھوں نے ان نعمتوں کو دیکھا، نہ کبھی کانوں نے ان نعمتوں کے بارے میں سنا. اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، تو نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، رب کی فرما برداری کریں، اطاعت کریں، بندگی کریں اور اس کی عبادت کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عظیم نعمتیں تیار کر رکھا ہے. جزاک اللہ خیر. ناظرین، بہرحال پروگرام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ مزید باتیں کی جائے یا کوئی دعا بتائی جائے، لیکن چلتے چلتے ضرور آپ کو ایک بات بتانا ضروری ہے کہ خدا آپ کا ہے، قرآن آپ کا ہے، محمد آپ کے ہیں، یہ دنیا آپ کی ہے، دنیا کے بعد والی دنیا آپ کی ہے. تو پھر ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. قنوت نازلہ دعا ہے، اس کا اہتمام کریں. اور مومن کا ہتھیار دعا ہے. سارے ہتھیاروں کے پار جو ہتھیار ہے وہ دعا ہے. اور ہمیں یقین ہے ہمارا پروردگار ہماری شہرگ جاں سے قریب ہے، اور جب بھی ہم دعا کرتے ہیں یقیناً وہ اس کو سنتا ہے. تو حالات کیسے ہوں، دعا کرتے رہیں، دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں. جو بھی کاروائی ہونا ہے انشاءاللہ ہوتی رہے گی. دنیا میں جہاں بھی ظلم و جبر اور بربریت ہے، اللہ تمام عالم کے مسلمانوں کو، تمام عالم کے انسانوں کو انسانیت، امن، چین و سکون کے ساتھ رہنے کی توفیق اور حالات پیدا فرمائے. اجازت چاہتا ہے آپ کا میزبان محمد مظہر قادری. انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.